ملک میں الیکشن سے تقریباً ایک ہفتے پہلے تہلکہ خیز پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو 24 گھنٹے کے اندر دوسرا بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آج عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو توشیخانہ ریفرنس میں 14 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی اور بشریٰ بی بی کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ کل سائفر کیس میں خصوصی عدالت نے عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی اور آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشیخانہ کیس کے فیصلے میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 10 سال کے لیے نااہل بھی کیا اور 1 ارب 57 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ دونوں افراد کو الگ الگ 78 کروڑ 70 لاکھ روپے جرمانہ دینا ہوگا۔ آج احتساب عدالت میں عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا، جبکہ بشریٰ بی بی کا بیان گزشتہ سبات پر قلمبند کیا جا چکا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے وکلاء نے توشیخانہ کیس کے گواہان سے ایک بار پھر جرا کرنے کی درخواست کی، لیکن عدالت نے جرا کا حق بحال کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سماعت کے آغاز پر جج محمد بشیر نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے 342 کا بیان تیار کر لیا ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ آپ کو کس بات کی جلدی ہے، میرا بیان تیار ہے، میرے وکلاء اور بشریٰ بی بی کو آنے دیں، میں اپنا بیان جمع کرا دوں گا۔ یہ کہہ کر عمران خان احاطۂ عدالت سے نکل کر اڈیالہ جیل میں اپنی بیرک میں چلے گئے۔ عدالت کے بلانے پر جب وہ واپس نہیں آئے تو عدالت نے ملزم کا نام بلند آواز سے پکارنے کی ہدایت کی اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کے نہ پہنچنے پر ان کی غیر موجودگی میں سزا سنا دی۔ فیصلے کے بعد بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل پہنچی، جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ غیر معمولی بات ہے کہ احتساب عدالت میں توشیخانہ کیس میں صرف 42 روز میں منطقی امجاد تک یہ کیس پہنچ گیا۔ نیب نے 19 دسمبر کو یہ ریفرنس دائر کیا تھا۔ ملزمان پر 9 جنوری کو فرد جرم عائد کی گئی۔ پرسوں 29 جنوری کو تمام 16 گواہان کے بیانات قلمبند ہو گئے اور آج فیصلہ آ گیا۔ عمران خان کے وکیل فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خصوصی طور پر ان کو ہی اپیلیں دائر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حق کی بات ہے کہ عمران خان کو آج توشیخانہ کیس میں تیسری بار سزا ملی ہے۔ اکتوبر 2022 میں الیکشن کمیشن نے توشیخانہ کیس میں عمران خان کو سیاست سے نااہل قرار دے کے ٹرائل کورٹ میں کیس چلانے کا حکم دیا تھا۔ پچھلے سال 5 اگست کو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے اور 5 سال کی نااہلی کی سزا سنائی تھی، اور آج احتساب عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو توشیخانہ ریفرنس میں 14 سال قید، 1.5 ارب سے زائد جرمانے اور 10 سال کے لیے نااہلی کی سزا سنا دی۔ بظاہر عمران خان سیاست کو اب چند سال کے لیے بریک لگ گئے ہیں۔ 2018 میں جیسا نواز شریف کے ساتھ ہوا، بالکل ویسی ہی حالات کا آج عمران خان کو سامنا ہے۔ دیکھنا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن والے دن عوامی رد عمل کیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کا کہنا ہے کہ آج عمران خان نشانے پر ہیں، کل نواز شریف ہدف تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملکی سیاست میں جو نواز شریف کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے۔ یقیناً پاکستان کی تاریخ سیاستدانوں اور حکمرانوں کے اداروں کے ساتھ سیاسی رومانس اور ٹکراؤ سے بھری پڑی ہے۔ کئی اشروں سے دھڑا دھڑ کیسز کی بوچھاڑ، سنگین سزاؤں کی بھرمار اور چند برسوں میں برق رفتاری سے کیسز کا اخراج ملک میں ایک روایتی عمل ہے۔ آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عمران خان کی سزاؤں کا پروانہ جاری کیا۔ 7 سال پہلے انہی جج محمد بشیر نے نواز شریف کو کرپشن کیس میں سخت سزاؤں کے فیصلے جاری کیے تھے۔ گویا مقدمات اور تعزیرات کا ایک چکر ہے جو گھومے جا رہا ہے۔ آج ایک جلسے میں بلاول بھٹو نے سیاستدانوں کے کیسز اور سزاؤں کو مکافات عمل سے تشبیہ دی۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ پچھلے 50 سال کے دوران متعدد بار حکومت اور ادارے ایک پیج پر نظر آئے، لیکن اختیارات کی چپقلش نے ایسا سیاسی بھوچال پیدا کیا کہ تختہ اور تختدار تک پہنچنے کی نوبت آ گئی۔ عمران خان سے پہلے نواز شریف، ان سے پہلے بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، ان سے بھی پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا نام حکومت سے بے دخلی کے ساتھ سنگین کیسز سے جڑا نظر آتا ہے۔ بھٹو پر تو قتل میں معاونت جیسے الزامات تک کے 2 سال کیس چلا اور بھٹو کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے آج کی۔ عمران خان کو سزا، کل بھی سزا، 24 گھنٹے میں 2 بار سزائیں۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ، مگر اس سے پہلے پاکستان کے وزرائے اعظموں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ عمران خان پہلے نہیں ہے، ایک طویل فہرست ہے، پاکستان کی ایک بہت تلخ تاریخ ہے۔ ذرا اس کو دہراتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں پچھلے 50 سال سے حکمرانوں کے اقتدار کا سفر تخت اور دھڑن تختہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ سیاسی منظر نامے میں سیاستدان فلمی کہانیوں کی طرح کبھی ہیرو تو کبھی ولن کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے عمران خان تک حکمراں پل میں ریاست کی آنکھ کا تارا
اور پل میں سنگین جرائم کے مرتکب بن جاتے ہیں۔ خاص طور پہ پیناما کیس کے بعد جیسا نواز شریف کے ساتھ ہوا وہی اب عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالات واقعات میں اتنی یکسانیت ہے کہ ماضی کا ایکشن ری پلے لگتے ہیں۔ اگرچہ وطن واپسی کے بعد سے قسمت نواز شریف پر مہربان ہے، 1.5 ماہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز تحلیل ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی سزا کا لازم قرار دے دی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرح نہ کسی حکمرانوں پر درجنوں کی تعداد میں کیسز بنے اور نہ ہی کسی کو نواز شریف کی طرح دہشت گردی، ہائی جیکنگ، اغوا جیسے سنگین کیسز سے خلاصی ملی۔ اقتدار چلے جانے کے بعد زیر عتاب آنے والوں میں نواز شریف اور عمران خان اکیلے نہیں، ماضی میں بے نظیر بھٹو، آصف زرداری کو بھی متعدد کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی عمران خان کی حکومت میں اسی کیفیت سے گزرے۔ اکثر کیسز میں عدالتوں نے اس سے پہلے تمام معاملات میں کلین چٹ دی، جبکہ بیشتر کیسز اپنی موت آپ مر گئے۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو بھی دور عامریت میں نہ صرف گرفتار ہوئے بلکہ انہیں قتل کے کیس میں پھانسی کی سزا ہوئی۔ یہ احوال تھا پاکستان میں سیاستدانوں کا، منتخب وزیر اعظموں کی گرفتاریوں کا، مقدمات کا، سزاؤں کا، پھر سزاؤں کے انجام کا۔ کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، تقریباً تمام وزرائے اعظم اس پوری صورتحال سے گزرے ہیں۔ آج عمران خان کو سزا ہوئی ہے، کل بھی سزا ہو گئی تھی، 24 گھنٹے میں 2 بار سزائیں، ایک بار 10 سال کی سزا یعنی کہ سائفر کیس کے اندر، اور آج 14 سال کی سزا۔ ایک میں ان کے ساتھ شریک ملزم سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، اور آج کے کیس میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی۔ اس پورے تاریخی منظرنامے پر اس کے اثرات آنے والے الیکشن پہ کیا ہو رہے ہیں ہم جانیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد، جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور ہمارا پروگرام آج کی اس اہم ترین ڈیولپمنٹ پہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ وقفے سے قبل ہم تفصیل سے ملک میں الیکشن سے پہلے ہونے والے تہلکہ خیز پیش رفت کا ذکر کر رہے تھے، جو یک کے بعد دیگری پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران سامنے آئی۔ ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ دہائیوں سے کیا کیفیت جاری رہی ہے، ان کو کس صورتحال کا سامنا رہا ہے، اور کس طرح سے انہیں مقدمات اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی تازہ ترین خبر جو آپ کے سامنے ہم نے اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ کیس میں 14 سال قید بمشقت کی سزا ہے۔ کل انہیں سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج شریک جرم کے طور پہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 14 سال کی سزائے قید دی گئی، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جبکہ کل سائفر کیس میں شریک جرم ثابت ہونے پہ سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو بھی عمران خان کے ساتھ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ کیس کے فیصلے میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 10 سال عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا، اور 1.57 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی ان پر عائد کر دیا گیا۔ بظاہر عمران خان کی سیاست کو چند سال کے لیے بریک لگ گئے ہیں۔ 2018 میں جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا، منوان ایسی ہی حالات آج عمران خان دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے سیاسی کلچر کی ستم ظریفی ہے کہ کوئی لیڈر کبھی لاڈلا تو کبھی ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھے، بے نظیر بھٹو گرفتار ہوئی، کیسز بنے، نواز شریف اور آصف زرداری کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوئے، لیکن کسی بھی سیاستدان کی سیاست دفن نہیں ہوئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن والے دن عوامی رد عمل کیا ہوتا ہے، عوام کا ووٹ کیا کہتا ہے۔ پاکستان کے اس انتہائی اہم دنوں میں اور اس دوران جو آپ کے سامنے ہم نے پس منظر رکھا، آج ایک اور پاکستان کے وزیر اعظم کو سزا ہوئی، دوسری بار 48 گھنٹے میں سزا ہوئی، اور یہ پس منظر وہ ہے جو کہ اس سے پہلے ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جس کو ہم نے کئی بار دیکھا ہے۔ اس پورے موضوع پہ پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شاہد خاقان عباسی کو، سابق وزیر اعظم پاکستان، جو ان تمام کیفیات سے گزرے، مگر انہوں نے کبھی عدالت سے کوئی خصوصی ریلیف نہیں مانگا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کے خلاف جو مقدمات بنے جناب عمران خان کے دور میں ان کو گرفتار کیا گیا، اس میں انہوں نے ضمانت بھی نہیں طلب کی۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ بہت اہم
موڑ ہے پاکستان کی سیاست کا، اور وہ موڑ ہم کئی بار اس سے گزر چکے ہیں. افسوس کی بات ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آخری بار ہے، لیکن بہرحال یہ وہ صورتحال ہے. ایک شخص جو پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر اس پہ مقدمہ بنتا ہے، وہ گرفتار ہوتا ہے. ایک ہمارے وزیر اعظم پھانسی چڑھ گئے، باقی جو ہے مختلف انتہائی بدترین قید و بند کی صورتوں میں گزرے، اور شاید آپ نے بہت ہی سخت صورتحال دیکھی. آپ نے قید تنہائی کئی مہینے گزاری. یہ سلسلہ بظاہر جاری ہے اور لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کامران صاحب، اس میں آپ تاریخ دیکھیں، اگر زیادہ پیچھے اگر مت جائیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی. اس کے بعد ہر جج نے جو اس کیس میں تھے، سپریم کورٹ کے جج سب نے کہا جی کہ ہم سے پریشر میں یہ فیصلہ لیا گیا. بہرحال اس کے بعد 85 کا ایک نیا دور شروع ہوا. جنیجو صاحب تھے، ان پہ کوئی مقدمہ تو نہیں بنا، لیکن وہ بھی پہلے گھر چلے گئے. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو رہیں، آصف رضاوی صاحب پہ مقدمات بنے، میاں صاحب پہ مقدمات بنے. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آ کر 2000 میں آپ کو یاد ہوگا کہ طیارہ سازش کیس تھا جو بہت مشہور تھا. طیارہ سازش کیس میاں نواز شریف کے خلاف تھا. میں اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو مجرم تھا وہ یعنی ملزم تو میں ہی تھا، پی آئی اے کے ایم ڈی کے حیثیت سے. میں پی آئی اے کا چیئرمین تھا، اور چیئرمین کی حیثیت سے، اور میرا ہی براہ راست کا اگر رابطہ تھا اس طیارے کے ساتھ تو میرا ہی تھا، جی، یا ممکن تھا تو میرا ہی تھا. صحیح ہے. اس میں جب فیصلہ آیا، رحمت حسین جعفری صاحب جج تھے، ان پہ بہت دباؤ ڈالا گیا. انہوں نے بہت رزسٹ کیا، اور اگر آپ وہ فیصلے کی کاپی بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخری موقع پہ فیصلہ تبدیل ہوا، اور تقریباً 10 گھنٹے کی تاخیر سے فیصلہ اناؤنس ہوا تھا اس دن. تو میاں صاحب کو کنوکٹ کر دیا گیا، اور ہم جو باقی لوگ تھے، خاص طور پر میں، اس کو ہمیں بری کر دیا گیا. تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جو شخص موقع پہ موجود ہو وہ بری ہو جائے، اور جو لوگ دور بیٹھے ہوں وہ جو طیارہ سازش کیس میں جو دفعات تھے اس کے اندر لازمی سزائے موت تھی. ایک یہ تعزیرات پاکستان میں ایک ہی دفعہ ہے جس میں لازمی سزائے موت ہوتی ہے. اگر آپ کم دیں سزا، عمر قید دیں جو میاں صاحب کو ملی تھی، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کیوں دیا گیا. اب اس کیس کو بھی اگر آپ دیکھتے، حالانکہ وہ کیس بڑے چلا، رحمت حسین جعفری صاحب ایک بڑے قابل جج تھے، لیکن وہاں بھی جو ایف آئی آر جس پر کیس بنا تھا اس کو رحمت حسین جعفری صاحب نے اس ٹرائل کے پہلے دن ہی اٹھا کر باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا یہ سارا جو ایف آئی آر ہی غلط ہے، یعنی اس سارے کیس کی بنیاد ہی غلط تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد میاں صاحب پہ پھر کیس بنے 2013 میں، پھر 13 کی جب ختم ہوئی 18 کے اندر کیس بنا. الیکشن کے عین دوران ڈیٹ پیچھے کر ان کو کنوکٹ کیا گیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کا جو ورکر تھا وہ موبلائز ہو گیا اس وقت. اور جو آخری سروے بھی آیا 10 دن پہلے، اس میں بھی پی ایم ایل این 90 سے 100 سیٹوں کے قریب تھی. اور پھر الیکشن کے دن دھاندلی ہوئی اور وہ سارا معاملہ وہاں پر پیدا ہوا. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے جو لوگ الیکٹ کرتے ہیں، ہم جن کو جو وزیر اعظم ہیں، ان کو انصاف نہیں دے پائیں گے تو پھر دوسرے لوگ انصاف کی کیا توقع رکھیں گے. اجلت میں جو انصاف ہوتا ہے وہ انصاف نہیں ہوتا. یہ بنیادی اصول ہیں انصاف کے، وہ ہمیشہ خرابی ہی پیدا کرتا ہے، اور کبھی بھی یہ معاملات جو ہیں یہ عدالتوں میں یہ چل نہیں سکتے. آپ نے میاں صاحب کے دونوں کیس دیکھے جو نیب عدالتوں نے کیے تھے، اور دونوں کی آپ ججمنٹس پڑھ لیں جو ہائی کورٹ نے دی ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کو رد کر دیا، ان تمام شہادتوں کو جو وہاں پر آئی تھیں. اب یہ عمران خان صاحب انہوں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا، یہ تاریخ ہی آپ کو بتا سکے گی. لیکن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہ ججمنٹس جو اجرت میں آتی ہیں، جہاں پر عوام کی نظر سے باہر یہ کارروائی، عدالتی کارروائی کی جاتی ہے، اس پر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اور تاریخ اس بات کو قبول نہیں کرتی. مگر جو بھی جس نے جرم کیا ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا یہ رائٹ. بھائی صاحب، یہ میں نے آپ کی گفتگو سنی، ہم نے دیکھا کہ وہ جج جو فیصلہ کرتا ہے، یعنی کہ ٹرائل کورٹ جو ہوتا ہے، وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے، یا اس کو اس بات کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جس انداز سے کیس چلا رہا ہے، جس انداز سے سزا دے رہا ہے. اور
میاں صاحب کے ساتھ بہت ہوا ہے، بے پناہ ہوا ہے، اور آپ پر جو فرض جرم عائد ہوئی جس طرح سے وہ ہم نے دیکھی ہے، اور بے پناہ ہم نے کیسز دیکھے. اس ٹرائل کورٹ کے جج کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ تم سزا دو اور آگے بڑھو، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر مرحلہ وار جیسے جیسے یہ اثر کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے پھر تاریخ اور پھر عدالتی فیصلے جو ہے وہ تاریخ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانا شروع کر دیتی ہے. تو ایک بار پھر ایسے ہی ہوگا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ تاریخ ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتی. جیسے آپ نے کہہ دیا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا فیصلہ تو یہ سمجھا جاتا ہے دباؤ میں لیا گیا ہے، اب اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائے گا. اور یہ حقیقت ہوتی ہے جب آپ اجرت میں فیصلے کرتے ہیں، جب آپ پروسیجرل ایررز اس معاملے میں آ جاتے ہیں، جب وٹنسز جو ہیں وہ ڈیپوز نہیں کر پاتے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ فیصلے کبھی بھی سٹینڈ نہیں کرتے. میاں صاحب کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں. 5 سال تک ہم نے ان کی ہتک بھی کی، بے عزتی بھی کی، جیل میں بھی ڈالا، اور آج آپ دیکھیں، اور اوپر سے وہاں پر سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج بھی موجود تھے، ان کی نگرانی میں ہوا. جج نے کہا میں بلیک میل ہو گیا، اس کے باوجود وہ فیصلے دیے گئے، اور آخر میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب نے اگر کچھ کیا تھا تو ایک ٹرائل ہونا چاہیے تھا، پبلک ویو میں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ سب جو کیفیت ہوتی ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاستدان ہی جو ہیں وہ گواہ بنتے ہیں. سیاستدان ہی اپنے مخالف سیاستدان کا جو جب وہ نشان عبرت بن رہا ہوتا ہے اس پہ تالیاں بجاتے ہیں، اس پہ واہ واہ کہتے ہیں، اور اس کے ہمجولی بن جاتے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی ہو، اور اس کے بعد سے یک کے بعد دیگرے ہم تمام سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں. اور آج بھی یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کس دور سے گزرے ہیں، شہباز شریف صاحب نے کیا کیا دیکھا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ آج کی جو صورتحال ہے اس کو تھرولی انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی میرے خیال ہے انجوائے تو کوئی نہیں کرتا، لیکن کچھ یقیناً اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو اور پھر اس شخص پہ مشکل وقت آئے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس میں کچھ خوشی تو میں نہیں کہوں گا، کچھ اطمینان کا اظہار کر دیتا ہے. اس کے بھی بڑی منفی اثرات ہوتے ہیں کہ یہ مشکل وقت سب پہ آتا ہے، اور اس مشکل وقت کے حقائق کیا ہوتے ہیں یہ تاریخ اس نے ہمیشہ ان کو رد کیا ہے. تو فیصلے وہی ہوتے ہیں جو تاریخ قبول کرے. اس وقت ایک اور پس منظر بھی ہے، وہ یہ کہ الیکشن والے روز اور الیکشن کے بعد کیا ہوا، RTS بیٹھ گیا، پھر کیا ہوا، یہ تمام چیزیں تو ہم ہر الیکشن میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ شاید واحد الیکشن ہے جس کے ہونے سے ہفتوں پہلے ہر پاکستانی نے، ہر بین الاقوامی میڈیا نے، ہر مبصر نے اس کا فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ الیکشن کیا ہونے والا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، اور یہ کس انداز کا الیکشن ہونے والا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے نا، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. ایک الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور وہ کس انداز کا الیکشن ہوگا جس کا نتیجہ پہلے ہی پوری قوم نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، اور پوری دنیا نے، بلکہ عالمی میڈیا نے اس کے بارے میں اپنا پورا اظہار بھی کر دیا ہے اور نتیجہ جاری کر دیا ہے. اور پھر یہ سزائیں اور پھر یہ ساری چیزیں، بہت مشکل صورتحال ہے. جی بالکل، یہ بدقسمتی ہے کہ یہ الیکشن بھی متنازع بنتا جا رہا ہے اور ہر قسم کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور خاص طور پر اگر ایک پولیٹیکل لیڈر کا ٹرائل چل رہا ہے، الیکشن ملک میں ہونے لگا ہے، 8-10 دن کی بات ہے، تو ایسے ٹرائل اگر آپ الیکشن کے درمیان فیصلے کریں گے تو اس کے اثرات ہمیشہ منفی ہوں گے. اس میں مناسب یہ تھا کہ آپ انتظار کر لیتے، الیکشن کے بعد ہی معاملے اس کے فیصلے ہو جاتے. آپ نے حنیف عباسی صاحب کا کیس بھی دیکھا ہوگا، الیکشن کے دوران فیصلہ ہوا، میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہوا، اس کے ہمیشہ اثرات منفی ہوتے ہیں اور الیکشن پر ایک بہت بڑا اثر بھی پڑتا ہے اور اس کو تاریخ قبول بھی نہیں کرتی. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان ٹرائلز کے ذریعے الیکشن کو بھی ہم نے متنازع کر دیا. تو یہ ان سب معاملات کے ہمیشہ منفی اثرات ہی ہوں گے. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم، اپنا بھی حال سنا رہے تھے اور اپنے سابق وزرائے اعظم کا اور ابھی جو حالیہ وزیر اعظم گزرے ہیں جناب عمران خان کا بھی آج کی اس پوری صورتحال کا تجزیہ لیتے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انالیسز ہمیں دیں گے پاکستان کے نامور نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ اور صحافی محمد مالک. بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ہر لحاظ سے پاکستان کی اپنی چیکرڈ ہسٹری کے لحاظ سے بھی کافی
स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट है। 24 घंटे में 2 मुख्तलिफ केसों में इमरान खान को सज़ाएँ, एक में 10 साल, एक में 14 साल, एक में एक्स फॉरेन मिनिस्टर उनके को अक्यूज़ड, एक में उनकी वाइफ को अक्यूज़ड। ओवरऑल भी पाकिस्तान में जो ट्रायल्स हुए हैं उस लिहाज से भी, और फिर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उनकी हिस्ट्री के लिहाज से, और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के लिहाज से भी, ये एक मतलब एक अपना एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा, एक स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट है। स्पेक्टेकुलर ये है कामरान कि आप और मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है, अफसोस की बात है, लेकिन आई थिंक इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ओवरकिल, ये एक ओवरकिल हुआ है। और मेरिट्स तो अब ज़ेर बहस है ही नहीं कि किस में क्या सही था, कितना गलत था। जिस तरीके से हुआ है ये तो बिल्कुल एक क्लियर मैसेजिंग अब हो गई है, और मेरा ख्याल है मैसेजिंग ये है कि तमाम PTI के लिए, उनके वर्कर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, कि देखें अगर आपके लीडर के साथ ये होगा, अगर आपके लीडर की फैमिली को भी साथ ये इतनी सज़ाएँ मिलेंगी, तो आप सोचें आपके साथ क्या हो सकता है। मेरा ख्याल है जितने अब चीज़ें हो रही हैं ये पोस्ट 8 फरवरी को सामने रख के किया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी रिएक्शन आना है इलेक्शन के ऊपर तो उस रिएक्शन को बहुत सोच समझ के लोग सड़कों पे आएँ, उस पे आएँ, क्योंकि अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये नो होल्ड्स बार्ड अब एक से इक्वेशन बन चुकी हुई है। जैसे 9 मई के बाद हमने देखा जितनी सीरियसली क्लैम्प डाउन हुआ रियासत का, अब जो ये बिल्डअप हम देख रहे हैं, क्योंकि एक इनडिसेंट हेस्ट थी, ये सज़ाएं अभी भी अगर आप देखें ये तो जो आप कह रहे हैं काफ़ी दिन इनडिसेंट हेस्ट, वो तो है, मगर देयर हैज़ टू बी मेथड इन द मैडनेस। ये कैसे हो सकता है कि जब किया गया और जिस अंदाज से ये हुआ, ये तो एक आम सा भी जो लीगल ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि ये एक दिन भी किसी सुपीरियर कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकेगा। तो जाहिर है कि जज साहब को भी पता था और प्रोसिक्यूशन को भी पता था कि इस अंदाज से ये केस स्टैंड नहीं करेगा। तो ये इट इज़ एम्बेडेड इन दिस थिंग कि जी कि इसके बाद इसका क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, वो फिर उसको एम्बेड किया गया है बाकायदा आज इस जजमेंट पे। फ़िलहाल तो ज़रूरत ये थी कि 2 दिन में 2 जजमेंट और इमरान खान को पता चल जाए कि लड़ाई का अंजाम क्या होता है। देखिए हमारे मुल्क में सज़ा आपको इस बेसिस पे नहीं होती कि आप गुनहगार हैं। आपका शायद गुनाह ये होता है कि जो पावर सर्कल्स होते हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं या ठीक हैं, और आप बेगुनाह भी इस बेसिस पे डिक्लेयर होते हैं कि क्या आपके ताल्लुकात अब ठीक हो गए हैं या नहीं हो गए। इसी मुल्क में नवाज शरीफ साहब को हमने सज़ा होते देखी, फिर उनको हमने इस बड़ी सज़ाएँ होती देखी, फिर ज़रा सी चीज़ें माइल्डली ठीक हुई वो बाहर चले गए, चेंज ऑफ गार्ड हुआ वो वापस आ गए, अब वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। सिमिलरली यहीं पे जब इमरान खान साहब के ताल्लुकात ठीक थे तो सडनली वो ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, ताल्लुकात बिगड़े तो वो गवर्नमेंट से गिरे और बिगड़े तो आज ये हालात आ गए। फिर चेंज ऑफ गार्ड हुआ तो हालात बिल्कुल ही बदल गए। कल को अगर चेंज ऑफ गार्ड होगा तो हो सकता है ये पहिया उल्टा चल जाए। ये पॉलिटिकल सज़ाएँ हैं, ना इससे किसी की गिल्ट साबित होती है, और जब कल को आप बरी हो जाते हैं तो ना इससे इनोसेंट साबित होती है। हमारे मुल्क में तो सज़ा इस बात पे होती है प्राइम मिनिस्टर्स को कि उनके उस वक्त के चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ से कैसे ताल्लुकात हैं। अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपके हालात भी अच्छे हैं, अगर ताल्लुकात ख़राब हैं तो आपके हालात भी ख़राब होंगे। मालिक साहब, हमें ग्राउंड रियलिटी है। हमारे बहुत ही सीनियर मोहतरम कॉलीग जनाब मुजीबर रहमान शामी ने ज्वाइन किया है मुझसे, और आपसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और वज़राए आज़मों की तारीख़ को जानते हैं। शामी साहब, मालिक साहब कह रहे हैं कि ये सियासी सज़ाएँ हैं और इसकी बुनियाद ज़ाहिर है कि उनका किया हुआ जुर्म नहीं होता, जैसा कि इससे पहले के तमाम वज़राए आज़मों के साथ होता रहा है, जिनमें अब नवाज़ शरीफ साहब से अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब से पहले और नवाज़ शरीफ साहब के बीच में शाहिद खान अब्बासी भी इन कैफियत से गुज़र चुके हैं। तो सियासी सज़ाओं का फिर सियासी अंजाम होता है, और रिसरेक्शन जो होती है, जो उनकी जन्म नौ होता है, वो भी फिर इतनी तेज़ी से हो जाता है। कामरान साहब शुक्रिया। देखें, ये सियासी सज़ाएँ हैं या कानूनी सज़ाएँ हैं, इस बहस से कतई नज़र जब सियासतदानों पर मुकदमे चलते हैं और सज़ाएँ होती हैं
تو پھر ہمارے ہاں ان کو سیاسی سزائیں سمجھا جاتا ہے، جو ہمارا کلچر ہے. اور ہماری کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ ایک بہت عرصے سے یہ کھیل کھیل رہی ہے، تو اس لیے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ سیاسی اقدامات سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی سنگینی پہ غور نہیں کیا جاتا، الزامات پہ غور نہیں کیا جاتا. بہت ہی عمدہ بات کی ہے کو- شافی صاحب، تو بہت اس ہی میں عمدہ جو بات حقائق کی ہے کہ اب اس وقت تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ زیرو کیس تھا، یا یہ کہ سائفر میں قطعی طور پہ کوئی کسی قسم کی غلطی نہیں تھی کیونکہ یہ سیاسی تھا، یا کہ ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، یا جو ریفرنسز بنے آصف زرداری صاحب پہ وہ تمام ظلم پہ مبنی تھا. میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا جو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہوا، مگر وہ جو الزامات لگتے ہیں وہ اس میں ایک ان سزاؤں میں اور ان مقدمات میں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام الزامات دھل جاتے ہیں، وہ ان کی جو لیبلنگ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے وکٹم والی، اور وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی میرٹ ہے. کیونکہ ہمارا یعنی برسوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے نا پاکستان میں، تو اس لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور کس میں کتنی صداقت ہے، کس میں نہیں ہے، یہ بات ہمارے ہاں زیر بحث ہی نہیں آتی. ایک مقدمہ بڑی دھوم دھام سے قائم ہوتا ہے، اور اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی شہادتیں اکٹھی کر لی گئی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اگرتلہ سازش کیس جو ہے وہ قائم ہوا، تو مجھے ایس ایم ظفر صاحب خود کہتے تھے کہ انہوں نے فائل بھیجی منظور قادر صاحب کے ساتھ، جو پاکستان کے انتہائی ممتاز قانون دان تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فول پروف کیس ہے، یہ اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس سے تو بچ نہیں پائے گا جو ملزم ہے، اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ تو بالکل کیفر کردار کو پہنچ جائے گا. لیکن جب مقدمہ چلا اور پھر جس طریقے سے اس کی کارروائی ہوئی اور پھر جو سیاسی حالات بدلے، تو اسی حکومت نے جس نے یہ مقدمہ قائم کیا تھا وہ مقدمہ واپس لیا، اور شیخ صاحب عزت اور احترام کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شریک ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے یہ تو وہ تھوکا تھا جو خود ایوب خان نے چاٹ لیا. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک حکومت ایک مقدمہ قائم کرتی ہے، دوسری حکومت اسے ختم کر دیتی ہے. کسی پر اب غداری کا الزام لگاتے ہیں، کسی پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہیں، کسی پر کرپشن کا الزام لگاتے ہیں. لیکن اور جب ایک حالات ایک نئی کروٹ لیتے ہیں وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. لیکن مالک صاحب یہ اس میں نے ایک اور ذرا سا فرق یہ ہے کہ جیسے جب نواز شریف صاحب پھنستے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو بڑی مہارت سے ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ ان کے لیے کام کرتا ہے. اکاموڈیشن ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ بڑی 7 اسٹار فلائٹ لیتے ہیں، پھر 7 اسٹار ریزیڈنس میں چلے جاتے ہیں، اور ہم نے ایک بڑی کنسسٹنسی دیکھی ہے اس کی نواز شریف صاحب کی. اسی طرح سے آصف زرداری صاحب پہ جب برا وقت آتا ہے تو وہ بھی بڑی کمال مہارت سے اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. فاروق نائک صاحب اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور اس دوران پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف نے ان کو امریکہ جانے دیا، وہ امریکہ چلے گئے. ابھی جنرل فیض نے جب ان کو اریسٹ کرایا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی 4-5 ویک کے اندر جو ہے وہ معاملہ سیٹل کر لیا اور وہ باہر آ گئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے کیسز بھی جو آپ دیکھیں نا کیسی تیزی سے تحلیل ہو جاتے ہیں. عمران خان کا فرق یہ ہے کہ اگر ان کا آپ آخری میڈیا ٹاک دیکھیں یا ان کا اکانومسٹ کا آرٹیکل دیکھیں، ان میں کسی دور تک نہ نواز شریف والی جو زبردست سمجھ ہے وہ نظر آ رہی، نہ وہ چالاکی نظر آ رہی جو آصف زرداری صاحب کی ہوتی ہے. وہ بہت ہی ایک انفلیکسیبل قسم کے شخص ہے، اور جب تک کہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے وہ کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کریں جہاں سے ان کی ریہیبلیٹیشن پاسبل ہو، اس کے بغیر تو نہیں ہوگی. کامران اس کو کہتے ہیں تجربہ. وہ کہتے ہیں نا وی آر اے سم ٹوٹل آف آر ایکسپیرینسز. ابھی کامران ان کا عمران خان صاحب کا یہ پہلا تجربہ ہے نا. میاں صاحب ورا کا تجربہ بھی تو بہت زیادہ ہے نا، تو انہوں نے سیکھا ہے. آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب بھی سیکھیں گے اس تجربے سے. دیکھیے جو شامی صاحب نے بات کی، میں اس پہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کے مقدمات ہوں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، پروسیجرز کا ایکسٹرا خیال رکھیں. جب یہاں پہ آپ
بالکل پروسیجر کو ہوا میں اڑائیں گے تو پھر فیکٹس ہمیشہ قالین کے نیچے چلے جائیں گے, آپٹکس میٹر کریں گے, اور جہاں آپٹکس میٹر کریں گے وہاں پہ پھر آربیٹری ڈیسیژنز میٹر کرتی ہیں. کیا یہ ڈیلیبریٹلی بنائے گئے ہیں؟ میرا نہیں خیال. آئی تھنک ہم زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں. نالائکی ماشاءاللہ ہمارے ہر شعبے میں بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے انکمپٹنس بھی ہے. جج صاحب جون سے ہیں اس کیس میں, بشیر صاحب ان کا تجربہ ہے 4 وزیر اعظم کھانے کا, تو شاید وہ بھی اوور کانفیڈنس میں زیادہ چیزیں کر گئے ہیں. اور ڈیڈ لائنز تھیں 8 فیبروری کی. میرے خیال میں ایکسٹینوس پریشرز بہت زیادہ تھے جس میں ضرورت سے زیادہ غلطیاں ہوئیں, ضرورت سے زیادہ لوگوں نے اپنی ایفیشنسیز دکھائیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پاور پالیٹکس کے کیسز ہیں. کیسز درج بھی ہمارے پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں درج کیس اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی پرائم منسٹر نے کرپشن کی اور معاشرے نے یا پارلیمان نے اس پہ ریاکٹ کیا. ہمارے یہاں کیس بھی پاور پالیٹکس کی بیسس پہ ہوتا ہے, چلتا بھی پاور پالیٹکس کے اصولوں میں ہے, اور پھر ختم بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ سائیکل چلتی ہے بار بار. اب عمران خان صاحب اس پہلی بار اس سائیکل کے پہلے حصے میں بھی آئے ہیں. یہاں ہوتا کیا ہے, ایک پرائم منسٹر پہلے ہٹتا ہے, پھر اس پہ کیس بنتا ہے, پھر اس کو سزا ہوتی ہے, پھر اس کا ریوائیول ہو جاتا ہے. باقی سارے اس پروسیس سے گزر چکے ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب بھی اسی دائرے میں داخل ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 مرحلے تو ہو گئے, ہٹ بھی گئے, مقدمہ بھی چل گیا, سزا بھی ہو گئی. اب ان کا ریوائیول ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے نہیں جڑا ہوا, ان کا ہمیں ریوائیول جڑا ہوا ہے کہ پاور سینٹرز کے کون سے چہرے جب تبدیل ہوں گے تو ان کے مقدمات بھی اب دیکھیں گے تبدیل ہو جائیں گے, ان کے آؤٹ کمز بھی تبدیل ہو جائیں گے. شامی صاحب, میں کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. عمران خان تو سمجھتے تھے اچھی طرح سے پاکستان کی پاور پالیٹکس کیا ہے, انہوں نے اس کا بارہا اظہار کیا تھا کس طرح سے چلتی ہے, پھر اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس پہ عمل کیا تھا اور بہت ہی تفصیل سے انہوں نے اس پہ عمل کیا تھا, اور تمام چیزیں پبلک نالج کے اندر ہیں. جاوید ہاشمی نے بتایا اور کیسے چل رہا تھا, ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مگر اس کے بعد ایک دم ان کا رویہ جو ہے وہ مکمل بدل گیا جب وہ اقتدار میں آئے, اور اس وقت ان کو تو اور زیادہ وہ انجوائے کر رہے تھے, وہ جو ان کے پاس سہولت تھی فوج کی, فوجی سربراہ کی اور فوج کی اعانت کی. لیکن ایک دم ان کی کایا پلٹی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس پہ حاوی آ گئی جو توہم پرستی تھی ان کی اہلیہ کی, اور جو وہ جس انداز سے وہ حالات کو انٹرپریٹ کرتی تھی ان کے لیے, تو وہ سمجھے کہ شاید فوج سے بڑی طاقت جو ہے وہ ان کی اہلیہ کے پاس ہے, اور ان کے پاس ادراک زیادہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ ان کے مشوروں پہ چلنے لگے, اور جس کی وجہ سے انہوں نے منہ کی کھائی. میرا ایک چھوٹا سا انالیسس ہے. خان صاحب, آپ کا جو انالیسس ہے بڑا دلچسپ ہے اور کچھ واقعاتی بھی ہے, اور یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے یقیناً. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے ان کی قیمت بھی انہوں نے ادا کی ہے. دیکھیے, نواز شریف صاحب کو سعودی عرب کتنا عرصہ رہنا پڑا, کتنا عرصہ پھر لندن میں گزارنا پڑا, کتنا عرصہ جیل میں رہنا پڑا, اور زرداری صاحب بھی تو کچھ 10-11 سال جیل کاٹ چکے ہیں نا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ جھپکتے میں ان کا معاملہ بالکل صاف ہو گیا. تو اب جو عمران خان صاحب ہیں ان کا تو ابھی پرائمری اسکول میں ہے, تو وہ بھی گریجویٹ کر جائیں گے انشاءاللہ, اور ایک سائیکل تو مکمل ہوگا نا تبھی بات آگے بنے گی. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کرسی ہے پاکستان میں وزارت عظمیٰ کی, پتہ نہیں اس کے اندر کیا مسئلہ ہے, کیونکہ ہر وزیر اعظم جو ہے وہ دوسرے وزیر اعظم سے سبق نہیں لیتا. وہ سمجھتا ہے وہ تو بڑا بے وقوف تھا اور میں بڑا عقل مند ہوں, میرے ساتھ تو ایسا ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ تو بڑے ذہین تھے, جینیس تھے, بڑے سیاستدان تھے, پوری دنیا میں ان کی ذہانت کی دھوم تھی, مگر نتیجہ کیا نکلا, آخر پھانسی چڑھ گئے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا, اور عمران خان صاحب وہ سمجھا یہ لوگ جو تھے یہ تو کچھ بھی نہیں تھے, اور میں تو عقل کل ہوں, اور میرے ساتھ تو روحانی طاقت بھی ہے, اور پھر میرے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے. وہ خودی کا نشہ چڑھا, آپ میں رہا نہ گیا, خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ کیا. تو یعنی آپ جی
اپنے سیاسی حریفوں سے بات کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے. لیکن ایک بات ہے, یہ بھی مسئلہ دیکھیں نا. ہم بات کر رہے ہیں مالک صاحب یہ سیاستدانوں کی اور جو وزرائے اعظم رہے اور ان کے اپنے اپنے مسائل اور ان کی کیریکٹر کی, ان کی پرسنالٹی اور جو ان کا اسٹائل تھا, مگر ایک وزیر اعظم رہے 1.5 سال رہے, مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لحاظ سے شاید سب سے زیادہ سمجھدار ہیں, اور میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا کہ وہ عوامی طور پہ پبلکلی کبھی بھی, واحد ہے میرے خیال میں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے الجھے ہوں. ان کا نام محترم محمد شہباز شریف ہے. ان کے پچھلے 16 ماہ دیکھیں, ان کی پوری سیاست دیکھیں, کہیں آپ کو ان کا فوج سے جھگڑا نظر نہیں آئے گا. میرے نزدیک وہ اس وقت موسٹ پرومسنگ کینڈیڈیٹ ہے فار دا نیکسٹ ٹرم. میرے خیال میں شاید نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ. کم واٹ پہ آخر میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن شہباز شریف صاحب کو میں سنگل آؤٹ کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے علیحدہ. آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی. پہلی بات تو یہ کہ جو بات کی, دیکھیں اختلاف یا کلیش ہوتا کیوں ہے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا there's no free lunch. اگر آپ اداروں کی مدد سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر اس کا کوئڈ پرو کو ہوگا. آپ نے جتنے لوگوں کی بات کی, آپ مجھے بتائیں ان میں سے کس کا سیاسی کریئر پاور میں آنے میں ادارے کا تعلق نہیں تھا؟ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے ادارے سے مل کے آپ پاور میں آ جائیں اور پھر آپ کہیں کہ میں آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں. میرا خیال ہے کوئی وزیر اعظم اس ملک میں جو ادارے کی مدد کے بغیر نہیں آئے گا اور وہ آن ہز اون مسل آئے گا, اس کے ساتھ آپ دیکھیے گا ادارے کا رویہ بھی مختلف ہوگا اور تب جینون بیلنس بنے گا. خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب میں آپ کے سر پہ چڑھ کے چیزیں کر کے آؤں اور کل کو میں آپ سے لڑوں اور بس اب میں بہت آگے نکل گیا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. سو یہ ایک حقیقت ہے. دیٹ از دا ریزن. کانفلکٹ اس لیے ہوتا ہے, کانفلکٹ اس لیے نہیں اس ملک میں ہوتا کہ ادارہ بہت مضبوط ہے. کانفلکٹ اس لیے میں ہوتا ہے کہ کمزور لوگ پہلے ادارے سے مضبوطی اور طاقت لیتے ہیں, اس کی بل پہ پاور میں آتے ہیں, دین دے وانٹ ٹو سیٹ دیئر اون رولز. پہلے آپ اگر آ بھی گئے ہیں, پہلے گورننس کریں, اپنی جگہ بنائیں, اپنا وزن بنائیں, پھر دیکھیے کوئی ادارہ نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا, کبھی کلیش نہیں ہوتا. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. سو دیٹ از اے فیکٹ. تو جہاں تک آپ نے شہباز شریف کی بات کی, آئی تھنک ان کا ورلڈ ویو یہی ہے کو ایگزسٹنس کا. وہ بلیو کرتے ہیں کہ کو ایگزسٹ کرنا چاہیے سویلینز کو اور فوج کو, اور یہ ملک کے لیے بہتر ہے. میاں صاحب کا ڈیفرنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 1 سٹیپ اپ ہو کے بات ہونی ہوگی. خان صاحب کا آئی تھنک خان صاحب کا ایک اپنی طبیعت کا سٹائل ہے, وہ ویسے ہی ذرا سخت مزاج تھے. میرا خیال ہے ہر کوئی سیکھتا آہستہ آہستہ. میاں صاحب نے بہت سیکھا ہے, شہباز صاحب نے بھی سیکھا ہے, اور خان صاحب بھی اب لرن فرام ہز ایکسپیرینس. اس سیکھنے کی بنیاد تو یہ ہوگی کہ شامی صاحب اگر ہمیں آئندہ دور اقتدار میں جو انتخابات کے بعد جو بھی حکومت جس انداز سے جیسی بھی بنتی ہے کہ وہ کو ایگزسٹ کرے, جس طرح سے ابھی مالک صاحب نے کہا, یا جو 16 ماہ کی ہم نے پی ڈی ایم میں ہم نے دیکھا. میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ارتیاش پیدا ہوا ہو وزیر اعظم شہباز شریف یا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر کے درمیان. آئندہ آنے والے دور کے حوالے سے یہ جو ہم سبق سیکھنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آئے گا ایک ہائیبرڈ مؤثر نظام جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے, جو کہ مربوط بھی ہوگا, مؤثر بھی ہوگا اور تھوڑا چلے گا بھی. خان صاحب یہ ہماری خواہش ہے اور دعا بھی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی معاملہ تو چلے نا. دیکھیے پاکستان جس حال کو پہنچ گیا ہے تو وہ ہم متحمل نہیں ہے اس بات کے کہ اب لڑائی کے جھگڑے کے. ہماری اکانومی کی کیا حالت ہے, ہمارے سماج کی کیا حالت ہے, ہمارے لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. یعنی یہ اس کے بعد کیا گنجائش ہے کہ آپ لڑائیاں کریں اور اختیارات کی جنگ لڑیں. اور بھائی کو پہلے درست تو کر لے معاملات, تو توقع رکھنی چاہیے. ہر ایک نے کوئی سبق سیکھا ہوگا, انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا جن کے پاس طاقت ہے, اور انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا جو طاقت کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. سبق سیکھ کر ہی کام چلے گا, سبق سکھا کر کام نہیں چلے گا. یقیناً بڑی نوازش. محترم مجیب الرحمان شامی, جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کو جن حالات کا سامنا ہے اس کی جھلک ہم دیکھ رہے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے 8-9 دن پہلے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی شدید تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے. اس کا احوال آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عام انتخابات میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے. سیاسی جماعتیں انتخابی مہم میں مصروف ہے, لیکن ساتھ ہی ملک کے چند علاقوں میں خاص طور پہ KPK اور بلوچستان میں
दहशत गर्द इंतखाबी अमल को सबटाज करने के लिए सरगर्म है। दूसरी जानिब आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इआदा किया गया कि किसी को भी सियासी सरगर्मियों के नाम पर तशद्दुद में मुलव्विस होने और आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतख़ाबात के इनेकाद को सबटाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन को हालात पर शदीद तशवीश है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इंतख़ाबात की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ने कल एक इजलास भी तलब कर लिया है। आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भजौड़ में फायरिंग के वाक़े में कौमी असम्बली के हल्का NA 8 और सूबाई असम्बली के हल्के PK 22 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान जा भाग हो गए। दोनों हल्कों में इलेक्शन कमीशन इंतख़ाबात मुलतवी कर चुका है। अब इस पेशरफ के बाद इस माह के आगाज़ में बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई असम्बली के उम्मीदवार की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें वो महफूज रहे थे। इसके अलावा आज बलूचिस्तान के इलाके चमन में फायरिंग के वाक़े में ANP के रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान में ही ज़िला कच्छ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर ज़हूर बलीदी की बैठक पर नामालूम अफराद ने बमों से हमला किया, जिसमें वो खुशकिस्मती से बच गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर आज ही कोयटा के सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद जतक के इंतखाबी दफ्तर पर भी हमला हुआ है, जिसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी कलादम BLA ने कबूल की। गुज़श्ता रोज़ सिब्बी में भी सड़क के किनारे बम धमाका हुआ था, जब वहाँ से एक सियासी रैली गुजर रही थी। इस धमाके में 4 अफराद जाबाक और 7 ज़ख्मी हुए थे। बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी की ये फ़ज़ा, ताबड़तोड़ हमले और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तशवीश, जिस पर हम बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में एक के बाद दीगरे मुतअद्दिद हमले हुए पिछले 48 और 72 घंटों में, और फिर KPK में जो हमले हुए हैं, इनमें इनकी टाइमिंग तो बहरहाल इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शन से चंद दिन पहले ये तमाम कार्रवाई हो रही है, मगर इनमें कोई रब्त भी है आपके ख्याल में, या इसके पीछे कोई मरबूत एक पॉलिसी भी है, या एक सोच है, और या एक ग्रोह है जो कि इन दोनों चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा है? कामरान साहब, आप ही के शो में कुछ अर्सा पहले हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू की थी, जो हालात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बन के सामने आ रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली चीज़ें उसी तरह अनफोल्ड हुई जिस तरह हमने फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन जो है वो की थी। जिस तरह आपने बात की, ऑब्वियसली इसमें रब्त है। हम देख रहे हैं कि मुसल्लह तंजीमें, कुछ लोकल और कुछ इंटरनेशनल, उनके गठजोड़ से ये दोनों एरियाज़ जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के, पर्टिकुलरली वो एरियाज़ जो बॉर्डर के करीब हैं, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंसिस्टेंटली जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और ये जो अटैक्स का पैटर्न है, ऑब्वियसली इसमें डिज़ाइन है, और ये ऐसा भी नहीं है कामरान साहब कि इसका जो है उन्होंने कोई पेशखेमा इतला नहीं दी थी, बल्कि बाकायदा तौर पर पब्लिकेशंस की हैं और उन पार्टियों को और उन लोगों को गिरदाना है जिनके ऊपर ये अटैक्स जो है करेंगे। करंटली अगर मैं आपको बता सकूं, 4 ऐसी तंजीमें सामने आई हैं जिन्होंने खुल के जो है वो इंतखाबात को टारगेट करने का अंदिया जो है वो दिया है। उसमें दाइश की 2 तंजीमें हैं, जिसमें इस्लामिक स्टेट खुरासान और जो उनका पाकिस्तान चैप्टर है। कल जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो अटैक हुआ था वो उन्होंने क्लेम किया, और उसकी जो ऑब्वियसली जो आर्मी चीफ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से जो बात निकल के आती है कि ऑब्वियसली इसमें कोई इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्स जो है शाम और इराक से जो है वो आ रहा है। उसके बरक्स हमने देखा कि जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं जिनके ऊपर अटैक अच्छा हुआ, इससे पहले ये इन वाक़यात से पहले हमने देखा था कि टारगेट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी और सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशंस होती थी। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कैंपेन का टारगेट जो है वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये पूरा जो सोच होती थी बिल्कुल उसके मुतसादिम, या बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, मुतसादिम ना भी हो बल्कि बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, फौज, पैरामिलिट्री को छोड़ के सियासतदानों को, सियासी जमातों को, सियासी रैलीज को निशाना बनाया जाए। बिल्कुल कामरान साहब, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका इन्होंने अंदिया दिया था क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ आती नहीं है। जिन आइडियाज़ पर ये तंजीमें जो है वो बेस्ड हैं उसमें ट्रांसनेशनलिज्म यानी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को जो है वो नहीं गिरदाना जाता। दूसरा ये कि वो रिलीजियसली मोटिवेटेड अटैक्स को
یہ شکل دیکھ کر اس طرح جو ہے پورٹرے کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ مذہب سے جو ہے متصادم ہے. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے کچھ پہلے اس بات کا جو ہے وہ بتایا نہیں تھا. آبویسلی جیسے میں نے کہا 4 تنظیمیں ہیں لیکن اس میں ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بڑا گروہ تھا جس کے بارے میں آپ نے بات کی جو کنسسٹنٹلی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو ٹارگٹ کر رہا تھا اس میں تحریک طالبان کا نام آتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیا. لیکن اسی چھتری کے نیچے جو باقی گروہ ہیں جس میں جماعت الاحرار کا نام سب سے ٹاپ پر ہے انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے اور جن کا اسٹرانگ ہولڈ اور ان کی پریزنس جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی ہے اور خیبر پختونخوا کے اس علاقے میں جس میں آج بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہاں سے انہوں نے جو ہے اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن مہموں کو ٹارگٹ کریں گے. اور سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کی کافی پیش کی اطلاع بھی دی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس پر اب نوٹس جو ہے لے لیے. بہت بہت شکریہ افتخار فردوس. ممتاز سینئر صحافی ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے